کریں گے. آپ کے ٹیچر 120 کو کہاں سے نکالیں گے اور 140 کو کہاں سے نکالیں گے جب یہ ملک ہی رہے. تو آپ کو اسی طرح اگر یہ ملک رہا یہ قائم دائم رہا اور انہوں نے ان کی اس باؤنڈریز کو محفوظ بنا دیا تو یہ وجہ ہے کہ آج آپ بھی محفوظ ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ پختون کہ انہوں نے جتنی قربانیاں دی. میرے سامنے میری بہن بیٹی ہے سمر بلور صاحبہ, اس کی ہسبینڈ کی مجھے وہ دن یاد ہے. میرا بھی جلسہ تھا پشاور میں پیشتخرہ میں اور مجھے بھی وہی کہا گیا کہ اسی طرح کوئی بلاسٹ ہونے والا ہے. جلسہ جلدی ختم ہو. جب میں گھر آیا تو مجھے میسج مل گیا کہ ہارون بلور صاحب شہید ہوئے. اس کے فادر اللہ کی وہی آپ دیکھ لیں بشیر بلور صاحب ایک گھر سے ان کی شہادت ہوئی. اس طرح میں اگر آپ پیچھے جاؤ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں نے کیا نہیں دیکھا, کیا ہم پر نہیں گزرے. اپنے گھروں کے اندر خودکش دھماکے دیکھے, اپنے رشتہ داروں کے لاشیں خود اٹھائے, اپنے سیکیورٹی گارڈز اور دوسروں کے لاشیں خود اٹھائے, اور ایک دفعہ نہیں اور کئی دفعہ. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پختونوں کی ہسٹری اور تاریخ رہی ہے اور اس کے سامنے کھڑے رہے. مگر وہی جو آپ امپریشن دیا جا رہا ہے ایسا جس طرح کوئی بات نہیں. اس لیے آج ہم نے اس کا انعقاد کیا اور ہماری خواہش ہے کہ ہر جگہ ہو. یہ بات ٹھیک ہے حسن خان نے جو باتیں کی بہت اچھی بات ہے اور یہ باتیں کھل کر لینی چاہیے. میرے ریاض بغل صاحب کی باتیں سنیں. میں بھی ضرور کہتا ہوں میں بھی اس ایڈمنسٹریشن کو آپ کے ساتھ بٹھاؤں گا, ہر ایک صوبے کو آئی جی کو آپ کے ساتھ بٹھاؤں گا, چیف سیکرٹری کو آپ کے ساتھ بٹھاؤں گا, پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. اور میں اس کو کہتا بھی ہوں ہر وقت کہ یہ پختون دہشت گرد نہیں ہے. کوئی تندور میں ہوگا, کوئی دوسری جگہ ہوگا, اپنی مزدوری کرے گا, کوئی دکان میں ہوگا. تو آپ کو بغیر کسی ثبوت کے میں لاہور میں تھا اور میں نے کئی ایک دفعہ تو کہا کہ میں اس پولیس اسٹیشن خود جاتا ہوں. گراجی نے فون کیا کہ آپ تکلیف نہ کرے. تو یہ ان کے ذہنوں سے بھی نکالنا اور اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے. ایک طریقہ کار جو اس نے تجویز کیا بہت اچھا ہے کہ ہم اس طرح ایک کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی کو ان کو دے دے کہ کس کا ایشو آتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے, اس کو ریزالو کرنا چاہیے. اس پختونوں کو اسی طرح ایک اینگل سے نہ دیکھے, اس اینگل سے نہ دیکھے کہ سارے لوگ احتجاجوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, پاکستان پر حل بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اسلام آباد کو قبضہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نہیں, اس طرح نہیں. یہ وہی پختونوں میں اس طرح لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے خون بھی دیے ماضی میں اور پھر بھی اس پاکستان کی جھنڈے کو لہرانے کے لیے پھر بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اس پاکستان کا جھنڈا یار یہ جھنڈے اٹھاؤ پاکستان کے سارے اٹھاؤ, جس کے سارے اٹھاؤ. اس پاکستان کے جھنڈے کو اتارنے نہیں دیں گے. یہ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بات کر دیں کہ ہم پختونوں کی تاریخ بنانے جا رہا ہے. آپ کو پختونوں کی تاریخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پختونوں کی لمبی چوڑی تاریخ ہے, ہزاروں سال کی تاریخ ہے. آپ خدا کے لیے اس کو مٹائے نہیں, مزید بنائے نہیں, اپنے جگہ چھوڑ دیں. تو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پختون جتنے سخت اور مشکل لوگ ہیں, جتنے ٹف لوگ ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ماضی میں اگر آپ فکر سے کریں کہ اس جنگوں میں دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کو نکال کر افواج پاکستان سب کو نکال کر کتنی سیویلین جو اس کی جانے گئے, تو آپ کو 90% یہ لوگ ملیں گے, یہ پختون ملیں گے جو انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی کریں گے, کل بھی کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے. اس طرح کوئی بات نہیں ہے. کوئی اس کو استعمال کرنے کی میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہی چیز اس کی کوئی پختون کو استعمال کرنے. آج ہم گئے چترال میں, حسن خان نے بات کی تو ابھی ہم چترال سے پروفیسر صاحب بھی ساتھ تھے اور ہم نے وہی دوبارہ میسج دیا کہ ہم آپ کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرتے. آؤ کسی صوبے کی بہتری کی بات کریں, اس کی ویلفیئر کی بات کریں. ہم آپ سے پہلے لڑیں گے اپنے حقوق اور رائٹس کے لیے, صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں.
صرف ایک جگہ سے شروع کرے اور ایک جگہ پر ختم کرنے سے سٹارٹ نہ لے بات کرے دلائل سے. اگر کسی بات میں دلیل اور جان ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے آگے ہوں گے ان پختونوں کی رائٹس لینے, ان کی تحفظ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے. مگر صرف اور صرف میں یہ بات جو آج کا ہے اور یہ جذبہ میں آپ کا دیکھ رہا ہوں, ضرور یہ میسج دینا ہے ہر ایک کو کہ نہ کوئی یہ سوچے کہ پختون سارے دہشت گرد ہیں. ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں یہ پختون اس ملک کے دفاع کرنے والے میں سب سے آگے. کسی کی آپ نکال لے, اگر ان پختونوں کی دفاع ختم ہو گئی تو پھر آگے بھی کچھ نہیں رہے گا, اٹک سے پار بھی کچھ نہیں رہے گا. اگر وہی دفاع ختم ہو گئی تو ایک پختون پاکستان کی دفاع کرنے کی وہی بے تنخواہ بھی لڑ رہے, پھر بھی لڑے, آئندہ بھی لڑیں گے اپنے بارڈروں کی حفاظت کے لیے, افواج پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ. ہم نے کیا نہیں دیکھا ہے, ہم تو اپنے ملکوں میں مہاجر بھی بنے, وہی سے ہمارے اضلاع سے پاکستان کی جھنڈے بھی اتر گئے, مگر ہم مل کر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ اپنے ملک میں مہاجر بھی بنے, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہی پاکستان کا جھنڈا دوبارہ لا کر لہرا دیا. اس کے لیے اپنے جان کی نذرانے بھی دیے, اپنے اضلاع میں اپنے علاقوں میں آئی ڈی پیز اور مہاجر بھی بنے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو ایک یہ کسی کی ذہن میں اسی طرح بات کرنا, یہ میسج ہے آج اتنے بڑے اجتماع کا کہ ہر ایک بندہ سوچ لے جس کے ساتھ کوئی ثبوت نہ ہو, کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ واقعی اسی چیز میں انوالو ہے, تو اس کے خلاف کارروائی کرنا ناقابل برداشت ہوگا. میں سب کو یہاں سے کہتا ہوں کہ وہ برداشت کرنے کا نہیں ہوگا جب آپ کے ساتھ کوئی ثبوت اور پروف نہیں. اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پختون کے نام اور ان جوانوں کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا چھوڑ لے, کسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ لے. حکومت آپ کو ملے ایک شخص کے لیے نہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پورے صوبے کی عوام کی خدمت کریں, بے لوث خدمت کریں. یہ نہیں کہ صرف یہ پورے صوبے کے عوام کو اپنے ایک بندے کے پیچھے استعمال کریں کہ ادھر گیا ادھر گیا, ملاقات ہو گئی نہیں ہو گئی, ارے کہ آپ نے جرائم ہے اس کے لیے کورٹ سے عدالت ہے اس میں جانا پڑتا ہے. آپ ان کو اس کی استعمال کے لیے آپ کو اگر مینڈیٹ ملا ہے تو ان پختونوں کے مینڈیٹ اس لیے ملا ہے کہ ان پختونوں کی تقدیر بدل لے. ان پختونوں کا مقابلہ کیا ان بچوں کو لیپ ٹاپ نہیں چاہیے, کیا ان بچوں کو تعلیم نہیں چاہیے, کیا ان بچوں کو نوکریاں اور ملازمتیں نہیں چاہیے. آپ ان کا مقابلہ کریں, اس کا کمپیریزن کریں اس کے ساتھ, پنجاب کے ساتھ, اور آئے ڈیبیٹ کریں کہ پنجاب یہ دے رہے ہیں ہم صرف اسے آگے دے رہے ہیں, تب آپ ان پختونوں کے اصلی نمائندے ہوں گے. اسی کے بعد ہر ایک صوبے کو جس کا حصہ مل رہا ہے وہ مرکز سے مل رہا ہے, اس کا شیئر اور حصہ ملتا ہے. اور پنجاب ہے, کے پی ہے, بلوچستان ہے اور سندھ ہے, سب کو مل رہا ہے. تو اگر دوسرے صوبے کر سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ وہی وسائل جو ایجنسی میں آپ کو ملتا ہے, صرف ان لوگوں کو جلسے جلوسوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ نہ کریں, ان پر خرچ کریں, ان پر لگائیں, یہ سیکھیں, تب ہم مانیں گے کہ آپ واقعی ان کے ساتھ لائل ہے, مخلص ہے, اور آپ کی نیت میں کچھ نہیں ہے گڑبڑ. مگر ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا ایسے سے تک گڑبڑ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات دینا آپ یہ امپریشن بھی نہ دے رہے کہ سارے پختون, میں آپ کو کہتا ہوں اس طرح ذہن کسی کا بھی نہ بنائے جو آپ خود اس بات پر کنونس ہے کہ سلوشن کیا ہے, حل کیا ہے. اگر دہشت گردی ہو رہی آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے انڈیا کی طرف سے, وہ سب کچھ اپنا یوز کر رہے ہیں. اور پاکستان کو بھی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اگر اس نے ڈائریکٹ جنگ میں نہیں جیتا تو اسی طریقے سے وہ یا اگر تو آپ کے ساتھ حل کیا ہے, اس کا سلوشن بتاؤ اور آپ کے سامنے رکھ لو کہ یہ حل ہے. اگر یہ افواج پاکستان آپ کوئی لکھ کر دے رہے کہ 2 دن کے لیے ہٹ جائے تو آیا کے پی کے میں پاکستان کا جھنڈا رہے گا, نہیں رہے گا. آپ بھی سمجھتے اور ہم بھی سمجھتے, تو پھر کیا ان جوانوں کے ذہنوں کو آپ اس طرح گندا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے؟ اگر اس طرح ہو جائے تو آپ کو کیا ملے گا؟
اور اس ملک کو کیا ملے گا اور پاکستان کو کیا ملے گا. آپ اس طرح باتیں نہ کریں کہ آپ کو فارن پالیسی دی جائے. فارن پالیسی دیتے تو پھر ملک کدھر رہے گا, فیڈریشن کدھر رہے گا. پھر تو ہم صبح کہے گا کہ ہمارا اپنا پالیسی ہونا چاہیے. میں جی بی کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہماری اپنی پالیسی ہونی چاہیے, پاکستان درمیان سے ہٹ جائے. وہی کشمیر انڈیا کہہ دیں گے, وہی کشمیر اور پنجاب کہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری اپنی پالیسی ہونی چاہیے, آپ درمیان سے ہٹ جائے. وہی بلوچستان کہے گا کہ ہماری ایران کے ساتھ اپنی پالیسی اس طرح نہیں ہو سکتا. یہاں سے پالیسی طے ہوتی اور ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کر بے شک ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں. اپنے تجاویز دے ٹوس اس کی بنیاد پر رہے. جو میٹنگز ہوتے ہیں آپ کا رائٹ بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی پازیٹیو بات ہو, بے شک لے. ہم سب سے پہلے اس کو ویلکم کریں گے کہ وہ کسی ذات کے لیے نہیں ہو اور صوبے کی مفاد کے لیے ہو, تو یہ صوبے کے عوام ساتھ ہوں گے. تو یہ آج کا میں آپ کا دوبارہ آپ کے جذبے کا بنگلے صاحب جہاں کہتے ہیں ابھی وقت کی ضرورت ہے. اگر پختونوں کی نمائندگی کرنی ہے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ہے. میں تو ساتھ جو میرا دفتر آتے یا حسن خان سامنے بیٹھا ہے, آپ نے میری بات کر دی. اس میں آپ کو اتنا ساری میں کہوں گا معلومات نہیں ہے, مگر میں جب سیاست میں آیا میں نے اس پورے صوبے کو اپنا حلقہ سمجھا. جس جگہ جائے میری نشانی آپ کو ملے گی. آج میں چترال گیا, ایک ایک گن کر لواری سے شروع کر کے ان لوگوں پر ثابت کر دیا کہ ووٹ اور اس کے بغیر میں سب کے ساتھ. جنوبی اضلاع گئے, آپ پوچھئے میں نے ہر میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اگر میرے دفتر میں آپ کسی وزیر کے دفتر جائے اس کے ساتھ اپنے حلقے کے علاوہ دوسرا بندہ نہیں ہو. میرا دفتر پہلے بھی سارے کے پی کے عوام کے لیے تھا, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. میں اپنے آپ کو آپ سب کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں. آپ سب کے سامنے میں آپ سب کا نمائندہ ہوں, اس طرح بات نہیں ہے. اگر وزارت مجھے جو پارٹی نے عزت دی, حسن خان نے بات کی, میں صوبے کا صدر ہوں اور میرے لیے تمام منسٹر جو بھی ہو, میں ہر ایک منسٹر کو بھی کہہ سکتا ہوں, ہر ایک بندے کو بھی, اور ہر ایک پختون کے جو جائز باتیں حقوق ہو سکتا ہے ان کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا. مگر جو ایک ٹیمپو بنی, میں یہ آپ سے درخواست کہ جو ابھی مالک حق ہوا اور جو پاکستان کو کامیابیاں ہوئی, جو پاکستان کی گرین پاسپورٹ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا, پاکستان کے وقار میں کتنا اضافہ ہو گیا. میں فیلڈ مارشل سعید اسم منیر صاحب اس کی ٹیم کو داد کرنا چاہتا ہوں کہ کس جذبے سے, کس اخلاص سے وہ لڑے اور پاکستان کا جھنڈا بلند کر دیا. میں اس شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں کہ میں اس کی کیبنٹ کا ممبر ہوں, میں دل سے بات کرتا ہوں, جتنے اس نے محنت کی وہ پی ڈی ایم دور میں تھا, وہ آج دن رات ایک کر کے محنت کی. وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹر ثابت نہیں ہوا, وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والا بھی ثابت ہو گیا. وہ ایک بہترین معیشت دان بھی ثابت ہو گیا پاکستان کو نیپال سے نکال کر. وہ ایک بہترین جنگجو بھی ثابت ہوا, افواج پاکستان کے ساتھ مل کر پر وقت فیصلے کیے اور پاکستان کو عزت دلوائی. وہ ایک بہترین سفارتکار بھی ثابت ہوا. اس نے پاکستان میں نہیں امت مسلم اور پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ پاکستان کی کیا وقار اور کیا عزت ہے. آپ نے دیکھ لیا. میں تو سعودی کا یاد کرو, میں اکثر کہتا ہوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی پرائم منسٹر اور اتنی عزت دینا. میں وہی ٹرمپ کی باتیں وہی دیکھ کر کے کئی سربراہ کھڑے ہو اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ آگے آئے جائے اور بات کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے فیلڈ مارشل جو یہ ہر جگہ موجود ہے اور نہ وہ تعریف کرے. تو جو پاکستان کو جو کچھ ملا ہے ان دونوں لیڈروں کی لیڈرشپ میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کی دفاع کرے, اس کو قائم دائم رکھے. وہ کسی انڈیویجول کو نہیں ملے, وہ پورے پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کو ملے. وہ عزت پورے پاکستان کی ہے, وہ اوورسیز میں ہے, وہ پاکستان کے اندر ہے. ان کا وقار بلند ہو گیا ہے. ان کی جو لوگوں کی سوچ ہے وہ سوچیں بدل دی ہے. تو ہمیں اسی طرح چیزوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کی کم از کم اپریسیشن کرنے چاہیے, ایکنالجمنٹ کر لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ ہو گیا ضرور یہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. بجائے نہیں کہ اتنے جو کچھ ہو گیا ہم وہی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سب کچھ
زیرو کرے اور لوگوں کی غلط برین واشنگ کرے. آج کے یہ اس کا جو مقاصد ہے وہ دونوں طرف ہے. جو سمجھنے والے سمجھ گئے, وہی بھی ہم نے میسج دیا کہ یہاں اگر کسی ایڈمنسٹریشن کسی جگہ اس طرح غلط فہمی ہو تو ان کو اپنے غلط فہمی بھی دور کر لینے چاہیے. اور وہ بھی یقین دلانا ہم سب کا اس طرح بات ہے کہ جو پختون شلوار قمیص والا جہاں آپ دیکھتے اور کوئی واقعہ ہوتے ہیں, یہ ملوث ہو رہے نہیں, یہ بہت لائل وفادار لوگ ہیں, بہت کمیٹڈ لوگ ہیں, اپنے خون اور جان دینے والے لوگ ہیں. آپ کو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے اور اس کا آپ کو احساس کر لینا چاہیے. نہ کسی اس صوبے کے لیے اور پورے پاکستان کے وقار کے ساتھ بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بنگلے صاحب جب بھی اس طرح ہو تو یہ اس سے انسان کو ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے, اس کے ضمیر کو ساری دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. وہی ہے کہ کسی کے لیے کوئی کام کرے, اپنے عوام کے کام آ جائے, ان کے مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا دفتر آپ سب کا دفتر ہے. جب کبھی اس طرح ایشو آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ فرنٹ لائن ساتھ میں ہوں گا. بہت مہربانی, شکریہ. تھینک یو.